الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر ذی وقار، عزت مآب، مہمانان کرام، معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، آج کی اس پروقار محفل میں میرا موضوع سخن ہے مسلمانوں کے بارے میں میڈیا کا کردار۔ محترم حضرات، آج کے دور میں میڈیا کس قدر اہمیت کا حامل ہے کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں ہے۔ میڈیا کا کردار کیا کہنا ہے، کہیں آگ برساتا ہے تو کہیں بارش، کبھی مثبت خبر دیتا ہے تو کبھی منفی، رائے عامہ کو ہموار کرنے، نقطہ نظر کو مقبول بنانے اور دل و دماغ کو متاثر کرنے میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ میڈیا عصر حاضر کا طاقتور ہتھیار ہے جس کا استعمال مثبت اور نہ کی ہر طرح سے ہو رہا ہے۔ میڈیا کی نظر دنیا کے ہر کونے اور ہر مسئلے پر رہتی ہے، اس لیے کوئی قوم، کوئی حکومت و ادارہ اس سے بے نیاز نہیں۔ عالمی سطح پر یہی میڈیا مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اسلام مخالف قوتیں اسلام کے خلاف اس ہتھیار کا پوری طرح استعمال کرتی ہے۔ اس کا نقصان مسلمانوں کو عالمی، سیاسی، سماجی ہر سطح پر ہو رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے تہذیب کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ میڈیا ہی کے ذریعے اسلام کو پرتشدد ثابت کیا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کی کردار کشی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو داخلی اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے اور دشمنی میں تبدیل کی جاتی ہے۔ میڈیا ہی کے ذریعے الہاد، شرک و کفر کو آزادی رائے برابر پیش کیا جاتا ہے اور توحید و خدا پرستی کو بنیاد پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ میڈیا کہنے کو تو آزاد ہے مگر اس کے پیچھے ایسے شاطر دماغ ہے جو اسلام کے معاند ہیں۔ اس وقت اسلام پر جو منظم طریقے سے یورش ہو رہی ہے اس میں سب سے اہم کردار پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہے، کیونکہ یہ تمام کا ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ وہ جس خبر کو جس طرح چاہتے ہیں پیش کرتے ہیں اور دل و دماغ میں بیٹھا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، مسلمانوں کے بارے میں میڈیا کا جھوٹا بیان اس وقت سامنے آیا جب اس نے کھلے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گردی اور قرآن چڑھانے والا قرار دیا۔ ان پر طرح طرح کی سازشیں ہونے لگی، ستم پالائے ستم، حکومتیں وقت ان لوگوں کے والد کے جنازے میں بھی شرکت کیے جانے نہ دی، جبکہ کچھ سالوں پہلے نیو یارک ٹائمز نے یوگی کو دہشت گردی قرار دیا مگر ہندوستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا خاموش رہا۔ اگر یوگی کی جگہ کسی مسلمان کو دہشت گردی قرار دیا جاتا تو اب تک زمین اور آسمان ایک ہو جاتا۔ محترم حضرات، موجودہ وقت میں ضرورت ہے کہ مسلمان پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنی شناخت اور پہچان بنائے۔ الیکٹرانک میڈیا پر اپنا معتبر چینل بنا کر لوگوں تک علمی تحقیقی معلومات اور خبریں فراہم کرے۔ آج مسلمانوں کے لیے خاص طور سے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اور طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت نکال کر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر کام کریں، اور ضرورت ہے کہ وہ اپنا وقت خاص طور سے انٹرویو، ڈیبیٹ وغیرہ کی مشق میں لگائیں تاکہ اسلام کی صحیح تفسیر، دین و شریعت کی تحقیقی معلومات عوام تک پہنچ سکے۔ کیونکہ آج کل میڈیا کو دیکھا جائے تو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے چند پیسے کی قیمت نام نہاد مسلمان کو خرید کر اسلام کی غلط تفسیر پیش کراتی ہے، اور میڈیا پر بیٹھ کر وہ لوگ دین و شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے حالات میں صحیح افراد کا ضروری ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ آج کے موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں سے میڈیا پر، خاص طور سے سوشل میڈیا پر، اسلام کے خلاف سازش رچنے والوں کا تعاقب اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں کا دندانۂ شکن جواب دیا جا سکے، اور نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے اور صحیح تعلیمات کی روشناس کرایا جائے، اور انہیں دین و شریعت کے بارے میں صحیح رہنمائی کی جائے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی عالمگیریت اور حقانیت سے متعارف کرایا جائے، اور شر کا مقابلہ خیر سے کرتے ہوئے اس کا استعمال خیر قرآن اور دعوت دین کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے کیا جائے۔ اب میں انہیں چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔